الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم. اما بعد، ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ان الدين عند الله الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، مذہب نہیں، بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انگت بار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی مہلت عنایت فرمائی اور پھر اس میں ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان صالح اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ اعمال، صالح اعمال، اگر ان میں کہیں کو کمی ہے، کوتاہی ہے، اخلاص میں کمی ہے، اس سے درگزر فرمائے اپنے رحمت کے صدقے، اور ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. آمین ثم آمین یا حی یا قیوم. ہمارا آج کا موضوع تعظیم الاسلام ہے. بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا، بات کی نہیں جاتی. ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہیں. ہمارے بڑے دین کے بہت سارے احکامات پر زبان درازی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بہت سارے ذہن، خاص طور پر جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہو گئی ہیں. ہم وہی کریں گے جو ہمیں پسند ہے، ہم وہی اپنائیں گے وہ جو ہمیں پسند ہے، ہم اسی کی تقلید کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اگر ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، ہم بذات خود اور ہماری آنے جو نسلیں ہیں جو یہاں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کے آئیڈیل کوئی اور لوگ بن گئے ہیں. خواہ وہ مرد ہوں، خواہ وہ ینگ جنریشن ہو، خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ وہ بچیاں ہوں، ہے نا. تو اسی حساب سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. 3 چیزیں ہیں: تعلیم الاسلام، تبلیغ الاسلام اور تعظیم الاسلام. جو کچھ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعلیم الاسلام ہے. تعلیم الاسلام کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. دین اسلام کا جو علم جسے آتا ہو اس کا دوسروں تک پہنچانا اور غیر مسلم کو دین اسلام کی دعوت دینا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے ضروری ہے. اسے اصطلاح میں تبلیغ الاسلام کہتے ہیں، یعنی جو تعلیمات ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہو گئی. اس لیے پہنچانے والے کو مبلغ کہا جاتا ہے. اپنے دین اسلام کے ہر اصول و حکم کو ہر دیگر مذہب کے ہر اصول اور حکم سے اعلیٰ، ارفع، افضل، اکرم اور اعظم تسلیم کرنا تعظیم الاسلام ہے. عمل ہم کریں یا نہ کریں، اس کی تعظیم بہت ضروری ہے. ہمارا دین
ہمارا مذہب، ہماری ملت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، غرض یہ کہ ہماری ہر شے ہر کسی سے اعلیٰ و اکمل ہے۔ ہم اپنے یہاں پہ یورپ میں رہتے ہیں، ہم اپنی ثقافت کے لیے کام کرتے ہیں، دین اس سے کہیں زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے کام کیا جائے، وہ رویے اپنائے جائیں، وہ لباس پہنا حتی الامکان کوشش کی جائے جو جس کی دین نے ہمیں تاکید کی ہے۔ ہماری ہر تعلیم ہر لحاظ و اعتبار سے مکمل اور مستحسن ہے۔ ہم کسی بھی علم و فن کے لیے ہرگز کسی دوسرے کے محتاج نہیں۔ ہم ہر علم و حکمت کے لیے صدیق و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ارسطو اور افلاطون کے کسی فلسفہ کے ہم محتاج نہیں۔ مذہب اسلام دین فطرت کی تکمیل ہے، یورپ کا دانشور تسلیم کر چکا ہے۔ ہر کسی نے ہر علم و حکمت ہم سے سیکھا اور ہم ہی نے سب کو سکھلایا۔ حکمت ہماری قومی میراث ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ ہی کی اتباع ہی دین اسلام کی عزت، ادب، احترام، تعظیم و تکریم ہے۔ اتباع سے بہت دور ہے ہم لوگ، بہت دور ہے۔ اللہ کے دین اسلام کی عزت و تعظیم کرنے والا اللہ کے ملک میں کبھی بے عزت و ذلیل نہیں ہو سکتا، غریب الوطن ہو سکتا ہے، درماندہ ہو سکتا ہے، مگر بے مکرم نہیں ہو سکتا۔ ہم رول گئے ایسی پچھلے 300 سال تو ذلیل ترین مخلوق اس کائنات اس ویلے جی ذلت دی حد ہے وہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اللہ اپنے دین اسلام کی، اللہ کے دین اسلام کی عزت و تعظیم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم ہے۔ اللہ اپنے دین اسلام کی عزت و تعظیم کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے اپنے ملک میں معزز و مکرم بنا دیتا ہے اور زندگی جاوید عنایت فرماتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ اپنے رزق کے لیے ہم نے اپنے وطن چھوڑ دیے، ملک چھوڑ دیے۔ یہی حقیقت ہے۔ اگر ہمیں وہاں پہ سہولیات میسر ہوتی، اچھا روزگار میسر ہوتا، ہم کبھی اپنا ملک نہ چھوڑتے۔ کیوں چھوڑا؟ حکمران غلط ہے، قوانین ٹھیک نہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کے ہر قول و فعل میں دین اسلام کا ادب، دین اسلام کی عزت و تعظیم پائی جائے اور کسی بھی امر میں دین اسلام کی ذرہ بھر بھی بے ادبی و گستاخی نہ کی جائے۔ بعض قوانین ہیں نا جی، عورتیں اس پہ اعتراض کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، بہت سارے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لوگ اسلام کے بہت سارے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ہاتھ کاٹنے کا، رجم کا، اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ دین اسلام بہت سخت دین ہے۔ نہیں، کسی بھی امر میں دین اسلام کی ذرہ بھر بھی بے ادبی و گستاخی نہ کی جائے اور نہ ہی کبھی لاپرواہی برتی جائے۔ دین اسلام کو تر و تازگی بخشنے والے خدام ہمیشہ تر و تازہ رہے، کسی بھی زمانہ میں کبھی نہ اجڑے، دلوں میں مقیم رہے۔ دیکھ لیں اولیاء کرام، ہمیں اپنے دادا کے دادا کے نام کا نہیں پتا، حضور داتا صاحب کو پتا ہے، سرکار غوث اعظم کا پتا ہے، حاجی معین الدین چشتی اجمیری کا پتا ہے، صابر سرکار کا پتا ہے، دیگر اولیاء کا پتا ہے۔ کیوں؟ دین کے لیے زندگیاں وقف کی، اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہر قول میں قولی ہو، ہر معاملہ میں قولی ہو یا فعلی، دین آگے ہو دنیا پیچھے، بات بات پر اور ہر بات پر دین اسلام کی عزت و تعظیم کا پورا احترام رکھا جائے۔
آپ کا کوئی بھی قدم دین کے خلاف ہرگز نہ اٹھے اور نہ آپ کبھی کسی بھی قسم کی دین کی حد تک کریں. آپ کا کوئی باطنی حال دین کے ظاہری احکام کے خلاف نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل پیری فقیری کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. بابا مدینے بڑھ دینے جا کے مکے بڑھ دینے. ظاہر سے کوئی اگر کسی کا باطن کسی کا ظاہر دین اسلام کے احکامات کے خلاف ہے ہمیں اس کی تعظیم نہیں کرنی. دین کو جو نقصان ایک دیندار کے بے دین کی تعظیم سے پہنچتا ہے اتنا ایک دنیا دار سے نہیں پہنچتا. کوئی بھی ہو اگر وہ اللہ کے احکامات کا قرآن کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا ہمارے لیے وہ واجب الاحترام نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہم اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے. دین کا تقاضا ہے ہماری تربیت کا تقاضا ہے لیکن جب ہم سرے عام اس کی تعظیم کریں گے اس کا غلط امپیکٹ جائے گا عوام کے اندر کہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس کے ساتھ ہی اپنے دین اسلام کو مارز وجود میں لایا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا. دین اللہ کا ہے اور اللہ نے اس دین کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا. اس کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اس دنیا میں سب کے سب اسلام کے لیے اسلام ہی دین رہا. حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی نبوت اور آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. ٹھیک ہے نا جی, آپ پر نبوت ختم ہو گئی, دین اسلام بھی مکمل ہو گیا. اسلام قدیم ترین دین ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے منتخب فرمایا اور تمام مذاہب اسی دین کا ماحصل ہیں. جتنے دیگر مذاہب ہیں اسی سے لوگوں نے استخراج کیا ہے, سارا اسی سے قوانین نکالے. حتیٰ کہ غیر مسلم فرما رواؤں نے بھی اپنے ملکی قوانین اسلامی قوانین ہی سے مرتب کیے ہیں. دین اسلام کا ہر اصول و حکم فطرت کے عین مطابق سہل ترین اور دانش و حکمت سے بھرپور ہے. عقل مخلوق ہے. سمجھیں اب اس بات کو. ہمیں جو بات سمجھ نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں. عقل مخلوق ہے, خالق کی حکمت کو کیوں کر پا سکتی ہے؟ نہیں پا سکتی. دین کے احکامات اللہ کے احکامات ہم اگر ہماری عقل میں فہم میں سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہم انکار کر دیتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے یا اعتراض کر دیتے ہیں. اور خالق کے بنائے ہوئے قانون پر کیوں کر اور کیسے کوئی عقل اعتراض کر سکتی ہے؟ دین اسلام سے انحراف, خالق سے انحراف اور خالق سے انحراف صریحاً کفر ہے. اسلام کے کسی بھی اصول کو لے سراسر حکمت پر مبنی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے. عقل بیچاری اپنے لیے کیا سوچ سکتی ہے؟ کسی عقل کو تو اپنا تو اتنا بھی پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور نہ کسی حکمت کو سمجھنے کی پوری صلاحیت ہے. جسے بھی کوئی کلام ہے اعتراض ہے مسلمان سے ہے. یہ بات بہت ضروری ہے, اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو اسلام سے اعتراض ہے. غلط ہے یہ بات. کسی کو اگر اعتراض ہے تو میرے سے ہے. یہ ممبر رسول پہ کھڑا ہے, اس کا کردار کچھ اور ہے, یہ کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. غیر مسلموں کو اگر اسلام پر اعتراض ہے تو وہ میری وجہ سے ہے. میری جو یہاں پہ حرکات و سکنات ہیں یہاں پر, یہ لوگ دیکھتے ہیں ہماری ہر چیز. جسے بھی کوئی کلام ہے مسلمان سے ہے, اسلام سے نہیں. ہمارے قول و فعل میں موافقت نہیں. جو ہم جانتے ہیں مانتے نہیں اور جو کہتے ہیں کرتے نہیں. اسی درماندگی کی بدولت ہر کوئی دو راہ پر پریشان ہے اور ہمارے فکر گستاخ کی بجلیاں ہمارا اپنا
ہی خرمن جلانے کے در پر ہیں. بے شک اسلام ہی انسان کی سب سے بہترین پناہ گاہ ہے، اور اس وقت انسان کو ہلاکت خیزیوں سے بچانا ہی سب سے بڑا جہاد ہے. خود کو، اپنے گھر والوں کو، پاکستانی کمیونٹی کو، پھر امہ کی طرف. یہ 4-5 اینگل ہے جہاں سے ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے. یہ اسلامی شعار و کردار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام الخلفاء راشدین کا شعار و کردار ہے. ہم اسلام کی تعظیم نہیں کرتے، اپنی کرواتے ہیں. کوئی چھوکے نہ ملے، کوئی سلام نہ لے، وہ پڑھی اللہ کی رضا. اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تعلق ختم کر لیتے ہیں، یا اگلے بندے کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، میری ذاتی عزت نہیں کی، ذاتی رسپیکٹ نہیں کی. ہاں، دین وہ پڑھا. اللہ کے لیے نہیں ملتے، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے. کوشش تو کرنی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دستور یہی ہے. اب دیکھیں نا جی، دین کی تعظیم. جب دین بیمار ہوا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا اور اپنے سارے قبیلے کا خون دے کر ہمیشہ کے لیے تروزہ کیا. اس وقت ہزاروں سوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، لیکن اللہ نے اپنے دین و اسلام کے مرجھاتے ہوئے پودے کو سینچنے کے لیے اپنے پیارے حبیب کے نواسے ہی کے خون کو قبول فرمایا. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں. اللہ جسے چاہے گا اس دین کو سرسبز کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ عروج بخشنے کے لیے، اس کا کھویا ہوا زوال اس کو عروج میں بڑھ دینے کے لیے اللہ جس کو چاہے گا منتخب کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح دین ہر کسی کو قربانی قبول نہیں کرتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اسلام کی تعظیم کی حد ہی کر دی. اب وہ دین جس کے لیے آقا کریم علیہ السلام کے گھر والوں نے، اہل بیت نے سر کٹوائے، بچیوں کی سرعام بے حرمتی کی گئی، آج ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کی سر بلندی کے لیے کتنا کام کر رہا. میری فکر تو یہاں سے ہی ختم نہیں ہوتی. میرا دے اپنا ایتھوں لے کے یہاں سے لے کے یہ پیٹ تک کا حصہ مجھے جینا ہی نہیں دیتا. جب سے وہ سنبھالی اسی کی فکر میں لگا ہوا. یہاں سے سوچتا ہوں اس کی فکر ہے، بس یہ میری کل دنیا ہے پیدا ہونے سے مرنے تک. دوسری کو بات ہی نہیں ذہن میں آتی. کیسے کریں گے؟ یہ میں نے کرنا ہے. اس دین کے لیے قربانیاں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان قربان ہوا ہے. آپ اور میں جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں کئی جہتوں سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. حد الامکان کوشش کریں کہ ہمارے اندر سے نکل جائے. حد الامکان. اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو ایسے ویسے نہ ہو جائے. ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. 100% کوئی بھی نیک نہیں. لیکن اس دین کے لیے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اہل بیت نے، سیدنا امام اسلم کی قربانی، بی بی سکینہ کی، حضرت بی بی زینب کی، وہ بازاروں میں ان کی توہین، نیزوں پہ سروں کا لٹکانا، ننگے سر ان کو بازاروں میں لے کے جانا، کس لیے تھا؟ اپنے لیے تھا. ان کا یہ دین کے لیے تھا. کوشش کریں. ہم آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتے. ہفتے میں 1 دن، اس میں بھی 2 گھنٹے آپ سے مانگتے ہیں. بس وہ دے دیا کریں. فرائیڈے شام کو کلاسز ہوتی ہیں، آ جایا کریں. کچھ سیکھنے کو ملے گا. یقین کریں جس طرح ہم نے دین سیکھا ہے، میں نے خاص طور پہ سیکھا ہے، آپ کو بنی بنائی چیز ملتی ہے. میں اب کہنا نہیں چاہتا ہم نے کتنی سٹرگل کی ہے. 300 کلومیٹر آنا جانا روز کا ہوتا تھا. ٹیلی فونوں پہ منتیں کرتے ہیں لوگوں کی، یہ بتا دیں یہ کیسے ہے. آپ کو تو بنی بنائی ہر چیز ریسرچ کر کے دے دیتے ہیں. تو آخری بات، اس کو میں شارٹ کرتا ہوں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کو کوڑے مارنا، ان کے بیٹے کا شہید ہو جانا، پھر اس کی قبر پر باقی کوڑے لگوانا، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ یہودی عورت نے سازش کے تحت جال بچھا کے ان کو شراب پلوائی، پھر بھی دین کی تعظیم کی، حد نہیں روکی۔ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت بشر حافظ کا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اب ان کا نام نسب میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ کافی سارا وقت تقریباً ہو گیا۔ بشر حافظ آپ شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، مختلف شہروں میں آپ کے کارخانے تھے جہاں کثرت سے شراب کشید کی جاتی تھی، شراب کی تجارت سے آپ لاکھوں کماتے تھے۔ اس شراب نوشی اور حرام کاری کے باعث ان کا دل فکر آخرت سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ حضرت بشر حافظ کا ایک مرتبہ آپ شراب کے نشے میں دھتے جا رہے تھے کہ راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے عزت سے اٹھایا، عطر لگا کر پاک جگہ پر رکھ دیا۔ رات کو خواب میں کہا گیا، اے بشر، اللہ تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، میری عزت کی قسم میں نے بھی تیرے نام کو دنیا اور آخر میں معطر کیا۔ اب جو کوئی تیرا نام سنے گا اس کا نام بھی معطر ہو جائے گا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً توبہ کی، تقویٰ کا راستہ اختیار کیا، تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام میں ایسی لذت رکھتی ہے، جو سنتا ہے اسے راحت حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کے اندر ایک خاص مقام ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے۔ کوئی بھی بات آتی ہے اپنے ساتھی کو بتائیں، اپنے گھر سے شروع کریں، چھوٹے چھوٹے اعمال اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، نشے میں دھرتا ہے ایک آدمی، اس نے صرف اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے کہ بسم اللہ اٹھا کے، اللہ نے کہاں سے کہ ایک آدمی شراب کا کاروبار کرتا تھا، آج امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کے پاس پہ جانا شروع ہوئے۔ ایک تعظیم کی بدولت اگر ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے پوری طرح، تو کم از کم ان احکامات کو ہم دوسرے احکامات سے، دوسرے ملکوں کے قوانین سے، ہر لحاظ سے بہتر جانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تعظیم الاسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے